بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے منڈے کے لیے وہ لیسن نمبر 3 ہے، ڈارک دیون اینڈ گولڈن نائٹ۔ بچوں، یہ بہت ہی اچھی کہانی ہے جو کہ رے برینڈبرے نے لکھی ہے، اور یہ ایک سائنس فکشن کہانی ہے، سائی فائی جسے کہتے ہیں بچوں سائنس فکشن ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں مطلب ایسی باتیں موجود ہوں جن پہ بلیو نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، ان امیجنیبل، مطلب ہائیلی امیجنیبل چیزیں، ٹھیک ہے، جو کہ نیئر فیوچر میں بھی پاسبل نہ ہوں، ٹھیک ہے، فار فیوچر میں کہیں جا کے، جیسے وہ اسپائڈر مین ہے، اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ کیسے وہ جالے نکل رہے ہیں، اچھا جی، وہ ہیری پوٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے بندے کو باندر بنا دیتا ہے اپنی سٹک سے، تو یہ سائنس فکشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، یہ سٹوری بھی ایک بڑی اچھی سٹوری ہے جس میں ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں۔ یہ ان 5 لوگوں کی بڑی اچھی سی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، زیادہ آپ لوگوں کو اس کی ڈیپتھ میں نہیں لے کے جاؤں گا، ہم لوگ انشاءاللہ جب ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بچوں، یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری سائنس فکشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سٹوری بتاتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمین پر جو ہے نا وہ ورلڈ وار 3 لگنے والی ہے، زمین پر ورلڈ وار 3 لگنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ تقریباً 1000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ آہستہ آہستہ زمین چھوڑ کر جو ہے نا وہ مریخ پر جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، مارس پر جانا شروع ہو گئے، مریخ پر، دوسرے پلینٹ پر، ٹھیک ہے جی، دوسرے سیارے پر لوگ جانا شروع ہو گئے تاکہ وہاں وہ پیسفل زندگی گزاریں۔ بس اسی جو 1000 کے قریب لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، ان میں سے ہم ان 5 بندوں کی کہانی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان 5 بندوں کی کہانی ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ زمین چھوڑ کے چلے گئے، راکٹ جو ہے انہیں کس طرح سے وہ آسمان کی بلندیوں تک لے گیا اور پھر وہاں سے انہیں مریخ کی طرف لے گیا، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں کی کلائمیٹ کیسی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کلائمیٹ اگر سیویئر ہوتی ہے، بہت زیادہ مطلب کولڈ ہوتی ہے تو کیا ان بیچاروں پہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہے تو ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی یہ امریکہ سے گئے ہوئے کچھ لوگ ہیں، امریکہ سے گئے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں ورلڈ وار 3 کی وجہ سے جو یہ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورلڈ وار 3 کی وجہ سے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی بالکل، لہٰذا یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور انہی لوگوں کی وہاں پہنچنے کی کہانی ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ وہ کیسے یہاں سے نکلتے ہیں، کیسے وہ آگے جاتے ہیں، آگے ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، اس کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو، اور پہلی ہی لائن ہے بچوں، دا راکٹ میٹل، راکٹ کی دھات، راکٹ کی دھات کولڈ، ٹھنڈی پڑ گئی، ان دا میڈو ونڈز، میڈو سبزہ زار کو کہتے ہیں، ونڈ ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبزہ زار کی ہواؤں میں راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو گئی۔ آسان سی ٹرانسلیشن ہے، دا راکٹ میٹل کولڈ ان میڈو ونڈز، سبزہ زار کی ہواؤں میں راکٹ کی دھات ٹھنڈی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اٹس لڈ، اس کا جو ڈھکن تھا، دروازہ تھا، گیو اے بلجنگ پاپ، ہاں جی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بڑی اہم بات آ گئی۔ اچھا، اب یہ جو ورڈ ہمارے پاس یوز ہوا ہے جی، بلجنگ، بلجنگ کہتے ہیں بہت تیز، بہت تیز، ٹھیک ہے، پاپ کھٹاک کی آواز، کھٹک کھٹک سے دروازہ نہیں کھلتا، ٹھیک ہے، تو اس کا دروازہ کھٹاک کی
آواز سے کھلا، اس کا دروازہ تیز کھٹاک کی آواز سے کھلا. اٹس lid gave a bulging pop. اس کا دروازہ کھٹاک کی آواز سے کھلا. فرام اٹس کلاک انٹیریئر، ہاں کلاک، اس کا جو بٹنوں اور ڈائلوں والا کمرہ نہیں ہوتا، ڈائل ہوتے ہیں اس میں میٹر لگے ہوتے ہیں، بٹن لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والا کلاک ہوتا ہے. انٹیریئر اندرونی حصہ، اس کے ڈائلوں اور میٹروں والے کمرے سے یا اندرونی حصے سے اسٹیپڈ باہر آیا. اے مین ایک آدمی، اے وومن ایک عورت، اینڈ 3 چلڈرن اور 3 بچے. ٹھیک ہے جی. اس کے میٹروں اور ڈائلوں والے کمرے سے ایک مرد، ایک عورت اور 3 بچے باہر آئے، سامنے آئے. اس کے بعد the other passengers whirled away. باقی مسافر بگولا ہو گئے، تیزی سے چلے گئے. across the Martian winds. ٹھیک ہے، مارشین میڈو. ٹھیک ہے جی. اور مارشین مطلب مریخ کی، ٹھیک ہے، میڈو مطلب سبزہ زار. باقی مسافر مریخ کی سبزہ زار کے اس پار چلے گئے. لیونگ دا مین alone among his family. اس آدمی کو اس کے گھر والوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر باقی مسافر مریخی سبزہ زار کے اس پار چلے گئے. دا مین felt his hair flutter. آدمی نے اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے محسوس کیا، پھڑپھڑاتے ہوئے محسوس کیا. ٹھیک ہے جی. اینڈ دا ٹیشوز آف ہز باڈی ڈرا ٹائٹ. اور اس کے جسم کے رگو ریشے اکڑ چکے تھے. ایز اف ہی ور اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر آف اے ویکیوم. جیسے وہ کسی ویکیوم خلا کے وسط میں کھڑا ہو. His wife before him. اس کی بیوی اس کے سامنے. seemed almost to whirl away in smoke. اس کی بیوی اس کے سامنے دھواں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، دھوئیں میں غائب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. The children بچے small seed چھوٹے بیجوں کی طرح might at any instant be sown to all the Martian climes. ٹھیک ہے جو ان کے بچے کسی بھی لمحے مریخ کے موسموں میں، ٹھیک ہے، یا مریخ کی آب و ہوا میں، کلائمز آب و ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بچے کسی بھی لمحے مریخ کی آب و ہوا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح بکھر سکتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح بکھر سکتے تھے. ٹھیک ہے. انسٹانٹ کسی بھی لمحے، سون بکھر جانا، بوئے جانا. The children looked up at him. بچوں نے اوپر اس کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے جی. As people look to the sun to tell what time of their life it is. ٹھیک ہے جی. بچوں نے اوپر اس کی طرف دیکھا جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، سورج کی طرف یہ بتانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کی زندگی کا کیا وقت ہوا ہے. His face was cold. اس کا چہرہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا. What's wrong? asked his wife. اس کی بیوی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. Let's go back on the rocket. چلو راکٹ پر واپس چلتے ہیں. Go back to earth. وہ کہتی ہے واپس جانے کے لیے، زمین پر واپس جانے کے لیے. Yes, listen. ہاں میری بات سنو. The wind blew. ہوا چل رہی تھی. As if ایسے جیسے to flake away their identities. ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے ان کی شناخت کی flake away ختم کر دے گی، دھجیاں بکھیر دے گی. ٹھیک ہے جی. ہوا اس طرح چل رہی تھی کہ وہ کسی بھی لمحے ان کی شناخت کی دھجیاں بکھیر دے گی. اچھا جی. At any moment the Martian air might draw his soul from him. کسی بھی لمحے مریخی ہوا اس کی روح نکال سکتی تھی. As marrow comes from a white bone. جیسے سفید ہڈی سے گودا باہر آتا ہے. He felt submerged. اس نے اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کیا. submerged in a chemical. ایک طرح کے کیمیکل میں، کیمیائی مادے میں. That could dissolve his intellect. جو کہ
اس کی جو کہ اس کی ذہانت کو جو کہ اس کی جو کہ اس کی ذہانت کو ختم کر سکتا تھا، اینڈ برن اوے ہز پاسٹ، اور اس کی یادداشت کو جلا سکتا تھا، جو کہ اس کی ذہانت کو ختم کر سکتا تھا اور اس کی یادداشت کو جلا سکتا تھا۔ دے لکڈ ایٹ دا مارشین ہلز، انہوں نے مریخی پہاڑیوں کی جانب دیکھا، دیٹ ٹائم ہیڈ وارن ود a crushing pressure of the air، انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کو دیکھا جو کرشنگ پریشر، گردش دوران، ٹھیک ہے، گردش دوران، جو گردش سے دوران یا جو وقت کی گردش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد بچوں وہ کہتے ہیں کہ they saw the old cities، انہوں نے اجڑے ہوئے شہروں کو دیکھا، lost in their meadows، جو اپنی چراگاہوں میں کھو چکے تھے، جو اپنی چراگاہوں میں گم ہو چکے تھے، lying like children's delicate bones، اور جو بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، among the blowing lakes of grass، جو گھاس کی لہلہاتی جھیلوں کے درمیان بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چن اپ ہیری، ہیری خوش ہو جاؤ، said his wife، اس کی بیوی نے کہا، it's too late، اب کافی دیر ہو چکی، we have come over 60 million miles، ہم 6 کروڑ میل دور آ چکے، ہم 6 کروڑ میل دور آ چکے۔ بچوں آج کے لیے یہاں تک کافی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کریں، انشاءاللہ زندگی باقی، کل ملاقات ہو۔